الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبتين منهم بمزيد الإصابة وصواب والصلاة والسلام على النبي وآله وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور بارگاہ فخر آدم و بنی آدم نور مجسم شفیع معظم خلیفۃ اللہ الاعظم حبیب کبریاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لینے کے بعد انتہائی معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام بالخصوص آج کی اس پروقار تقریب کے صدر محترم آفتاب طریقت ماہتاب شریعت پروردہ آغوش ولایت سلسلہ قادریہ کے
وارث و نگران حضرت صاحبزادہ پیر ندیم سلطان قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ بالقدسیہ زیب سجادہ آستانہ عالیہ سلطانیہ سروریہ جنگل شریف انتہائی عزت و تکریم کے لائق واجب التعظیم لائق عزت تکریم ذی وقار و ذی احتشام محترمی و مکرمی حاضرین و سامعین، ربیع الاول شریف کے اس مبارک اور مقدس مہینے کی مناسبت سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی کے سلسلے میں آج کی یہ پروقار تقریب انعقاد پذیر ہے۔ جس طرح کے احساسات و جذبات آپ کے دل میں ہیں، بالکل اسی طرح کے احساسات، اسی سے ملتے جلتے جذبات و نظریات، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر عقیدت و محبت کے ساتھ مجھے بھی حاضری کا شرف و اعزاز حاصل ہو رہا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری آج کی اس تقریب کو ہمارے گناہوں کا کفارہ بنائے، ہم سب کی اخروی نجات کا سبب بنائے، اور بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عظیم الشان مقصد ہے اس کو سمجھنے، اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت پیر محمد ندیم سلطان قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ عظیم خانوادے اور سلسلے کے چشم و چراغ ہیں، اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ ان کا حکم تھا جس کی اللہ رب العزت نے مجھے تعمیل کی توفیق عطا کی، اس پر میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ علماء اسلام کا ایک جمع غفیر مجھے اسٹیج پر دکھائی دے رہا ہے، کچھ ناشنائی ہونے کی وجہ سے علماء اسلام اور مشائخ کے اسماء گرامی ان کے القابات کے ساتھ جس کا تذکرہ یہاں ہونا چاہیے تھا وہ نہیں کر سکا۔ امید کرتا ہوں کہ میرے اس عذر کو قبول کرتے ہوئے مجھے معذور سمجھا جائے گا۔ اپنے مضمون کی وضاحت کے لیے قرآن مجید کے بڑے مشہور و معروف مقام سے اس کی 2 آیات میں نے تلاوت کرنے کا شرف و اعزاز حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے محبوب
صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کیجئے وہ وقت جب اللہ تبارک و تعالی نے تمام نبیوں سے عہد و پیمان لیا۔ نبیین جمع ہے، اس کے اوپر الف لام ہے، اور عربی لغت و ادب سے آگاہ افراد جانتے ہیں کہ جمع پر جب الف لام کا اضافہ ہو تو وہ اپنے دامن استغراق رکھتا ہے، جس طرح الحمدللہ رب العالمین، یہ عالمین جمع ہے، اس پر الف لام ہے استغراق کے لیے۔ اسی طرح وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یہاں بھی عالمین جمع ہے، اس کے اوپر الف لام ہے، اپنے دامن میں استغراق رکھتا ہے۔ اس مقام پر نبیین جمع ہے، اس کے اوپر الف لام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے نبی، تمام انبیاء کرام سے اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ لیا ہے۔ کس بات کا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب میں تمہیں کتاب عطا کروں، جب میں تمہیں نبوت و رسالت سے سرفراز کروں، جب میں تمہیں دانائی سے مالا مال کروں، جب میں تمہیں ضابطہ حیات کے طور پر دستور عطا کروں، جب میں تمہیں منشور اور نصب العین قرار دے دوں، عطا کر دوں، اور زمانے میں تمہارے نام کا ڈنکا بجنے لگ جائے، زمانہ تمہارے دامن میں پناہ لینے لگ جائے، زمانہ تمہیں اپنا ملجا و ماوا سمجھنے لگ جائے، اور زمانے میں تمہارے نام کا کلمہ بلند ہو جائے، ایسی حالت میں کیا ہو؟ ثم جاءکم، پھر تشریف فرما ہو، کون؟ رسول مصدق لما معکم، عظمتوں والا رسول جس کی شان یہ ہے کہ وہ تصدیق کرے ہر اس بات کی جو کچھ تمہارے پاس ہے، جو کچھ تمہارے دامن میں ہے، تمہاری نبوتوں کو بھی سچا بتائے، تمہاری رسالتوں کو بھی سچا بتائے، تمہارے ضابطہ حیات کو بھی درست قرار دے، تمہارے حلال اور حرام کے نظریے کو بھی سچ کہے، تمہاری شریعتوں کی بھی تصدیق کرے، تمہارا نبی ہونا بھی سچ بتائے۔ جب وہ تشریف لائے پھر تمہاری ڈیوٹی کیا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، سبحان اللہ کہیے۔ اس کے ترجمے میں عام طور پہ یہ لفظ بولا جاتا ہے، ضرور تم اس پر ایمان لانا۔ یہ جو ضرور کا لفظ ہے کہ ایک مرتبہ استعمال کرنے کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ اردو ادب میں یہ وسعت ہی نہیں، اردو ادب ہزار لفظ بھی لائے تو عربی کی اس چھوٹے سے جملے کا معنی نہیں گھیر سکتا، وہ اس کے بس کی بات نہیں کہ اردو ادب میں اتنی گنجائش ہی نہیں سرے سے۔ کیا مطلب ہے؟ اگر میں ہزار مرتبہ بھی لفظ ضرور بولوں، بس ضرور 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 ہزار مرتبہ بھی بولوں تو اس کا معنی پورا نہیں ہو سکتا، اس لیے ایک ہی مرتبہ کہتے ہیں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ضرور ایمان لانا، یعنی بطور جنس لائے ہیں کہ تاکید کی انتہا ہے۔ زمانہ تمہارے دامن میں پناہ لیتا ہو، تم اس کے دامن میں پناہ لینا، زمانہ تم کو ملجا و ماوا سمجھتا ہو، تم اس کو ملجا و ماوا سمجھنا، زمانے کی نگاہیں تمہاری طرف لگی ہوں، تمہاری نگاہیں اس کی طرف لگی ہوں، زمانہ تمہارا کلمہ پڑھتا ہو، تم اس کا کلمہ پڑھنا۔ وَلَتَنْصُرُنَّ، ایمان بھی لانا، اور اس کا معنی کرتے ہیں عام طور پہ اس کا معنی
ترجمہ نگاروں نے یہ کیا ہے کہ اس کی مدد بھی کرنا. لیکن میں اس بات پر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, ہمارے عرف میں مدد اس کو کہتے ہیں جو بڑا چھوٹے کی کرتا ہے. غور ہے نا, بڑا چھوٹے کی کرے اس کو مدد کہتے ہیں. تو چھوٹا بڑے کی کرے, کبھی میرے ساتھ چلے نا, میں آپ کو معنی سمجھا دوں. اب پیر صاحب کوئی چیز مجھے عطا کرے, مدد ہو گئی. اب کوئی چیز میں دوں, خدمت ہوگی. مرحبا, خدمت ہوگی. اب وہ چھوٹے ہیں, آمنہ کا لال بڑا ہے, تو مدد کا معنی درست معلوم نہیں ہوتا. اس پر امام سیوطی کہتا ہے معنی یہ ہے اس پر ایمان بھی لانا, اس کے خدمت گزار بھی بن جانا. تمام نبیوں سے خطاب کیا جا رہا ہے, ایمان بھی لانا, خدمت گزار بھی بن جانا. اس کے بعد اگلا جملہ سنیے کیا فرمایا. پھر رب ذوالجلال ایک مرتبہ پھر خطاب کرا, قال اقررتم. رب کہتے جو میں نے کہا تم نے مانا. مولا تو کہے کوئی نہ مانے, کیسے ممکن ہے کہ تیرا فرمان اور جماعت کن کی ہے؟ نبیوں کی, رسولوں کی. تیرے ہر حکم کے سامنے تو یہی سر تسلیم خم کر سکتے, کیسے ممکن ہے نہ مانے؟ رب فرماتا ہے کیا تم نے اقرار کیا؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِسْرِي. کبھی اس جملے پر غور کرو نا, جس کو بالکل ہی چھوڑا بیٹھا ہے زمانہ. وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِسْرِي. رب کہتا ہے سب سے بھاری ذمہ داری, سب سے بڑی ڈیوٹی, سب سے بڑا بوجھ جو میں نے تم پہ ڈالا, اس کو قبول کرتے ہو؟ ہم نے تو یہ سمجھا تھا کہ نبیوں کی ڈیوٹی یہ ہے امر بالمعروف کریں, نہی عن المنکر کریں, نیکی کی تعلیم دیں, برائی سے منع کریں, لوگوں کا ٹوٹا رشتہ رب سے ملا دیں, ان کے بگڑے ہوئے مقدر کو جگا دیں, بٹکے ہوئے آہو کو سوئے حرم لے آئیں, نماز پڑھائیں, زکوٰۃ کا حکم دیں, روزے رکھنے کے لیے کہہ دیں, ان کے اخلاق سنوار دیں, ان کی عادات اچھی کر دیں, ان کو غیبت چغلی سے بچا لیں. لیکن رب کہتا ہے یہ سارا نظام حیات ایک طرف, تمہاری زندگی کی ساری ڈیوٹیاں ایک طرف. وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِسْرِي. محمد کی غلامی کا دم بڑھانا ایک طرف. اور پھر یہ نہیں وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِسْرِي. اور پھر یہ نہیں کہ وہ ضابطہ اور یہ ضابطہ برابر رہے, دونوں کا پلڑا ایک ایک ہو. غور نہیں فرمایا آپ نے. رب کہتے ہیں وہ ڈیوٹیاں ایک طرف, محمد کی غلامی کی ڈیوٹی ان سے بھی باری ہے, سب سے باری, سب سے باری ذمہ داری. اور جواب میں انبیاء کرام کیا کہتے ہیں؟ قالو, سب بولے, ایک بھی نہیں رہا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی اقررنا. مولا جو تو نے کہا ہم نے مانا, جو تو نے دیا ہم نے جھولی پھیلا کے لے لیا, جو تیری عطا ہوئی ہم نے کچکول طلب میں ڈال لیا ہے. مولا اب بات یہاں ختم نہیں ہوئی. رب کہتا پھر فاشہدو, اب گواہ بھی ہو جاؤ. مولا ہمارے ہاں تو گواہیاں وہاں لیتے ہیں جہاں پہ کسی پھر جانے کا اندیشہ ہو. ہمارے عرف میں تو وہاں گواہی طلب ہی نہیں کرتے, کہتے ہیں بندہ اچھا ہے, نمازی ہے, متقی ہے, نسب بڑا اچھا ہے, خاندان بڑا اچھا ہے. ہم کو معلوم ہے اس کے خاندان کا وتیرہ تھا کہ گردن کٹوا سکتا ہے لیکن دی ہوئی زبان نہیں کٹوا سکتا. مولا یہ نبی ہے, ان کے بارے میں تو نظریہ ہے اسلام کا. ان الانبیاء کلہم معصومون عن الخطاء عن الصغیرۃ والکبیرۃ من قبل النبوۃ وبعد النبوۃ. اللہ کے سارے نبی گناہوں سے پاک, چھوٹے گناہوں سے بھی پاک, بڑے گناہوں سے بھی پاک, اعلان نبوت سے پہلے بھی پاک, اعلان نبوت کے بعد بھی پاک. تو جو گناہ کرتے ہی نہیں, جن کے ہاں صغیرہ کا سوال نہیں, جن کے ہاں کبیرہ کی بات نہیں, جن کے ہاں اعلان نبوت سے پہلے بھی نہیں, بعد بھی نہیں, ان سے گواہیاں لیتا ہے.
کبھی غور تو فرماؤ نا، نبیوں کی جماعت ہو. آپ کتابیں پڑھتے ہیں، عقائد کی علماء موجود ہیں، ان سے پوچھ لو. میں کسی بڑی کتاب کا حوالہ نہیں دیتا، یہ عام کتاب پڑھی جاتی. صدر الشریعہ حضرت امجد علی اعظمی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے بہار شریعت، تو اس کا کتاب العقائد ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں جو شخص نبی سے نبوت کا زوال جائز سمجھے کافر ہے. غور نہیں فرمایا حضرت آپ نے؟ بلند آواز سے سبحان اللہ کہیے. جو نبی سے نبوت کا زوال جائز مانے، جس کا یہ نظریہ ہو کہ آج نبی ہے کل نہیں رہے گا. میں نہیں سمجھا سکا تجھے، تم چلے نہیں ہو اس بات پر. جو خود کہے وجبت متا وجبت لکن نبوہ، خود تقریر کرے اس پہ اور کہے کہ حضرت آدم کے زمانے سے لے کر آقا کونین پیدائش تک نبی تھے، پھر پیدا ہونے کے بعد اعلان نبوت تک نہیں. غور نہیں فرمایا آپ نے؟ پہلے کہے سب نبیوں کی تربیت اس نے کی، پھر کہے اب 40 سال تک نہیں رہے. یہ جملہ معترضہ کے طور پہ میں نے عرض کیا، رد غور فرمائیے نا بات کیا ہے. صدر الشریعہ امجد علی اعظمی کہتے جو نبی سے نبوت کا زوال جائز سمجھے کافر، جس کا یہ نظریہ ہو کہ آج نبی ہے کل نہیں ہوگا تو وہ کافر ہے. تو اب جن کے بارے میں یہ نظریہ رکھیں کہ ان سے ایسا ہو سکتا ہے وہ کافر ہو جائے تو مولا تو خود ان سے گواہیاں لینے بیٹھ گیا. اس کے جواب میں سنو رب کیا کہتا ہے. رب کہتا ہے یہاں بات ان کی نہیں، یہاں مسئلہ ان کا نہیں جو تو سمجھے بیٹھا ہے. یہاں صرف ان کو گواہ نہیں کرتا، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی گواہوں میں سو جاتا ہوں، تم بھی گواہ رہو میں بھی گواہ بنتا ہوں، کیونکہ بات یہاں ان کی نہیں. اب غور تو فرماؤ نا، رب کہتے صرف آدم کو گواہ نہیں کرتا، صرف شیش کو ادریس کو گواہ نہیں کرتا، صرف حضرت ابراہیم کو اسحاق کو اسماعیل کو گواہ نہیں کرتا، صرف یعقوب اور یوسف کو گواہ نہیں کرتا، صرف زکریا یحییٰ کو گواہ نہیں کرتا، صرف سلیمان داؤد کو گواہ نہیں کرتا، حضرت موسیٰ عیسیٰ کو گواہ نہیں کرتا، خود بھی گواہ بن گیا ہوں. وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی گواہوں میں سے ہو جاتا ہوں. رب فرماتا ہے یہاں بات ان کے پھرنے کی نہیں، یہاں بات اس کی عظمت کی ہے جو آ رہا ہے. اس سے اگلا جملہ بھی سن لو. بڑے بڑے مفسر قرآن بھی ہوں گے اور 20 تفسیروں کا مطالعہ بھی کر چکے ہوں گے، ہو سکتا ہے یہاں بیٹھے بھی، لیکن میں خود بھی اس پر بہت غور کر چکا ہوں. اگلا جملہ کدھر لوٹے گا؟ رب کہتا فَمَن تَوَلَّا بَعْدَ ذَلِكَ. رب کہتا نبیوں سے کیا کہتا ہے؟ رسولوں سے، انبیاء کرام کی جماعت سے، پیغمبروں سے کہتا ہے جو وعدہ کر کے مکر جائے. ایسے ہی ہمارے امام احمد رضا نے کلام نہیں کیا، ایسے ہی نہیں بولا وہ بریلی کا تاجدار. انہوں نے جو برملا کہا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. اس کا ترجمہ کیا ہے اعلیٰ حضرت نے، اور خود کہتے ہیں میں نے قرآن سے ہی نعت سیکھی ہے. کیسے بیان ہو؟ وہ کہتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. فَمَن تَوَلَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. تمہیں ترجمے کی سمجھ نہ آئے لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کرتے ہوئے، مجھے ڈر لگتا ہے، میری روح اپنی کامتی ہے. مولا نبیوں سے کہتا ہے جو وعدہ کر کے پھر جائے. کبھی میرے ساتھ تو چل پڑو نا، قرآن کا ترجمہ سمجھا رہا ہوں. اعلیٰ حضرت نے اس کو آسان کیا، فرماتے نہ گھبرا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ. کہتا ہے جو وعدہ کر کے پھر جائے نبی ہی کیوں نہ ہو فاولئک هم الفاسقون.
اس پر جو کلام ہے شیخ محقق کا، محقق الطلاق بالاتفاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی، جن کے بارے میں علماء دیوبند نے بھی لکھ دیا کہ یہ وہ شخص ہے جس کو ہر رات خواب میں آمنہ کے لال کی زیارت نصیب ہوتی ہے، ہر رات اس کا سینہ مدینہ بن جاتا ہے، آمنہ کا لال ہر رات اس سے ملنے آ جاتا ہے۔ وہ مدارج النبوہ میں جلد دوم میں صفحہ نمبر 3 پہ کہتے ہیں، اس پر کلام کر دو، کہتے کیا ہے؟ کہتے پس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبی الانبیاء است وظاہر گردد ایمانا برود حشر کہ جمیع انبیاء تحت لوائے ویباشر۔ کہتے اس آیت نے ثابت کر دیا کہ آمنہ کا لال صرف اس امت کا نبی نہیں، صرف امتوں کا نہیں، یہ تو نبیوں کا نبی بن کے آیا۔ کہتے اس معنی کا اظہار قیامت کے دن ہوگا جب تمام نبی حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک آمنہ کے لال کے جھنڈے کے نیچے پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ اور اسی پر امام تقی الدین سبکی کا کلام بھی سماعت کر لو، انوار محمدیہ من مواہب الدنیا صفحہ نمبر 12 پہ لکھا ہے، کہتے فتکون الانبیاء والامم کلہم من امتہی۔ یہ امام تقی الدین سبکی کہتے ہیں فتکون الانبیاء والامم کلہم من امتہی، کہتے اس نے ثابت کر دیا ہے کہ تمام نبی ان کی ساری امتیں آمنہ کے لال کی امت بنا دی گئی۔ اور اس مقام پر اس سے پہلے ان کا یہ جملہ ہے، کہتے فتکون نبوتہ ورسالتہ عامہ لجمیع الخلق من زمن آدم الى یوم القیامہ۔ آپ نے غور نہیں فرمایا ہے؟ سبحان اللہ کہہ دیں گے آپ؟ جوش و خروش بڑا ہے ماشاءاللہ۔ راول پنڈی کے جلسوں میں آیا تو ہوں پہلے کئی مرتبہ، لیکن اس طرح کا پیر صاحب کا فیض آج خوب برس رہا ہے، اور خوش بھی ہیں جس گفتگو کو میں نے چھیڑا ہے، جانتے کدھر لوٹ جائے گا یہ۔ اب یہ امام تقی الدین سبکی کا جملہ سن لو، کہتے کیا ہے؟ کہتے فتکون نبوتہ ورسالتہ عامہ لجمیع الخلق من زمن آدم الى یوم القیامہ۔ کہتے اس آیت نے ثابت کیا ہے اس بات کو کہ آمنہ کے لال کی نبوت کسی ایک قوم کے لیے نہیں، کسی ایک خطے کے لیے نہیں، یہ حدود و قیود سے آشنا نہیں ہے، یہ تو سارے زمانوں پر حاوی ہو کے آئی۔ من زمان آدم الى یوم القیامہ، زمانہ آدم ہو قیامت تک آمنہ کے لال کی نبوت پوری کائنات پر محیط بیٹھی ہے۔ اس پر ایک جملہ اور عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کا عقیدہ واضح کرنے کے لیے۔ اب یہاں تو رب ذوالجلال کی طرف سے فرمان صادر ہو گیا کہ نبیوں میں سے کوئی نبی سے پھر جائے، ان کی رسالت کا، ان کی نبوت کا دائرہ اتنا وسیع کر دیا۔ تو اب یہ کہنا کہ اس زمانے میں کوئی یہودی اور عیسائی آمنہ کے لال کو نہ مانے پھر بھی مومن ہو سکتا، اور برسر منبر یہ اعلان کیا جائے اور یہ بلیور اور نان بلیور کا جھگڑا کھڑا کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ یہودی عیسائی بلیور ہے، آمنہ کے لال کو نہ مانے پھر بھی۔ ایک حدیث کا سہارا لینا چاہتا ہوں، کتاب کا نام صحیح مسلم، جلد اس کی پہلی، صفحہ نمبر اس کا 86، لکھنے والا کون؟ اساکر الملت والدین امام ابو الحسین مسلم بن حجاج بن مسلم قشیری نیشابوری شافعی سنی۔ اے امام مسلم کا نام لیا ہے میں نے، امام مسلم بھی عقیدے کے اعتبار سے سنی ہی ہے، اور یہ امام مسلم میں نے خود امام بخاری کھول دوں، امیر المومنین فی الحدیث ناصر الملت والدین امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ الشعبی الجعفی الشافی السنی۔ یہ وہابیوں کا امام گزرا ہے نواب صدیق حسن بھوپالی، اس کی کتاب ہے ابجد العلوم، اس کے صفحہ نمبر 258 پہ لکھتا ہے
کہ امام بخاری عقیدے کے اعتبار سے سنی ہے، اور کہتے الفضل ما شہدت بہ الأعداء، بزرگی اور فضیلت وہ ہوتی ہے جس کا اقرار دشمنوں کو بھی ہوا کرے. خود وہابی ہے، بخاری کو کہتا ہے یہ سنی ہے. اور پھر سن لو خوشخبری کی بات کیا ہے کہ امام بخاری کے بارے میں کہتے ہیں تقلید شخصی کا قائل ہے. یہ مسئلہ ذرا بہت کم پوٹا پوتا ہے تو شاید اس لیے علماء چھیڑتے نہیں کہ ذرا خوش خزا مسئلہ ہے، لوگ ذرا توجہ زیادہ نہیں دیتے، وہ دلچسپی کی طرف دوڑتے رہتے ہیں. میں صرف اتنا ہی کہتا ہوں، غیر مقلدین کے نزدیک جو تقلید شخصی کا قائل ہو وہ گمراہ ہے. یہ چھوٹا فتویٰ ہے گمراہ کا. اگلا فتویٰ ان کی طرف سے آیا یہ مشرک ہے، اس سے اگلا فتویٰ یہ کافر ہے. تقلید شخصی کے قائل کو گمراہ کہیں، مشرک کہیں، کافر کہیں. میں کہتا ہوں بخاری کو کیا کہوں گے جس پر اعتماد کیے بیٹھے ہو. اگلا جملہ بھی سن لو. اب امام بخاری کے بارے میں لکھتا ہے نواب صدیق حسن بھوپالی، کہتا ہے تقلید شخصی کا قائل ہے، اور تقلید شخصی کے معاملے میں جس کی تقلید کا پٹا اپنے گلے میں ڈالتا ہے اس کا نام ہے امام محمد بن ادریس شافعی. اب میں بتاؤں محمد بن ادریس شافعی کون ہے؟ امام محمد بن ادریس شافعی جس کا شاگرد ہے اس کا نام ہے امام محمد بن حسن شیبانی. امام محمد بن حسن شیبانی جس کے دروازے پر جولی پھیلا کر علم کی بھیک مانگتا ہے، جس کے دروازے پر کشکول طلب بڑھا کر پہروں فیض لینے کھڑا رہتا ہے، اس کا نام ہے ابو حنیفہ. معلوم ہوا بخاری تو بخاری رہا، بخاری امام بھی ابو حنیفہ کے دروازے کا بکاری دکھائی دے رہا ہے، اس کے استاد بھی ابو حنیفہ کے دروازے کے بکاری. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان حضور امام الائمہ. ایک بات میں اور کھولنا چاہتا ہوں، یہ بڑا مرکز ہے راولپنڈی، اس لیے ایک بات اور علمی کرنا چاہتا ہوں. امام بخاری ہے نا، بخاری کی رٹ بخاری. اور میں آپ سے کہوں نا امام بخاری محبت رسول میں تمہارے جیسا عقیدہ رکھتا ہے. امام بخاری علم غیب مصطفیٰ کا بھی قائل بنا بیٹھا ہے، آقا کونین کو حاجت روا مشکل کشا بھی سمجھا بیٹھا ہے. میں کھولوں خدا کی قسم یہ نظریہ آپ کے سامنے. اور امام بخاری آپ جانتے امیر المومنین فی الحدیث، ناصر الملت والدین. اور جب امام بخاری کا سورج چڑھا تھا حدیث کے میدان میں تو بڑے بڑے محدث ستاروں کی مانند چھپ گئے تھے، پھر بخاری اکیلا ہی جگمگاتا تھا. ایک بات عرض کر دیتا ہوں، بہت لمبی گفتگو تو نہیں، یہ موضوع اور ہے. امام بخاری سے پوچھا گیا کتاب تو بڑی ہے آپ کی بخاری صحیح، یہ امام بخاری کی کتاب کا نام ہے الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ایامہ و لیالہ. یہ امام بخاری نے آپ اس کا نام رکھا. اور جامع آپ کو معلوم ہے نا حدیث کی کتاب کون سی ہوتی ہے؟ جامع. یہ پورے سیاستہ میں صرف 2 جامع، پورے سیاستہ میں صرف 2 جامع. یہ صحیح مسلم کو بعد جامع کہا، لیکن محققین نے کہا نہیں، اس میں تفسیر صرف برائے نام سی ہے، اس لیے ایک اس کا رخ چھوٹ گیا ہے، جامع نہیں کہلا سکتا. جامع حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں 8 عنوانوں کے تحت حدیثیں جمع کی جائیں. وہ 8 عنوان کون سے؟ آنکھیں نیچے کرنے کی ضرورت نہیں، ڈال کے رکھو، ہم خود سنائیں گے نا، آپ سے تو نہیں پوچھیں. سیر، آداب، تفسیر، عقائد، فتن، اشرات، احکام، مناقب. تو میں اس لیے بتا گیا ہوں کہ میں نے آگے ایک اور جامع کو بتانا ہے آپ کو، میلاد النبی کے حوالے سے اس کی حدیثیں سنانی ہے. میں نے ابھی میں جو بات عرض کر رہا تھا، بھائی امام بخاری سے پوچھا گیا، پوری بخاری آپ نے لکھی ہے، 30 پاروں پر مشتمل ہے، 2 جلدوں پر مشتمل ہے، اس میں کوئی ایسی حدیث بھی ہے جس پہ تمہیں ناز ہو؟ امام بخاری کہتے ساری بخاری ایک طرف، اس کی چند حدیثیں ایسی ہیں جس پر مجھے ناز ہے، میں ان کو سرمایہ حیات سمجھتا ہوں، میں ان کو اپنی بخشش کا سبب سمجھتا ہوں، وہی میرا سب کچھ ہے، وہ حدیث ہے. پوچھا گیا وہ کون سی ہے؟ امام بخاری کہتے وہ حدیثیں ہیں
جس میں مجھ سے لے کر سرکار تک پہنچنے کے درمیان صرف 3 واسطے. یعنی بخاری کا بھی نظریہ ہے جو سرکار کے قریب ہوتا جائے اس کا مرتبہ بھی بڑھ جاتا ہے. تو اس کو کہتے ثلاثیات بخاری. تو ثلاثیات بخاری کی تعداد کتنی؟ 22. پوری بخاری میں ثلاثیات کی تعداد 22 ہے. اور امام بخاری کی عادت یہ ہے کہ وہ ایک حدیث کو ضرورت کے تحت کئی مرتبہ لے آتے ہیں. ادھر کوئی مضمون پائے جائے پھر لے آتے ہیں, آگے مضمون ہو پھر لے آتے ہیں, آگے مضمون ہو پھر لے آتے ہیں. اس کو کہتے ہیں مکررات. اب مکررات کو جب حذف کیا جائے, حذف مکررات کے بعد امام بخاری سے پوچھا گیا کتنی ہے؟ حذف کیا جائے مکررات کو, اگر 3 مرتبہ یہ 1 سمجھے, 2 مرتبہ یہ 1 سمجھے, پھر کتنی رہتی ہے؟ امام بخاری کہتے ہیں پھر 22 سے کم ہو کر 16 رہ جائے. اب میں تو تیرے سینے کو ٹھنڈ ڈالنا چاہتا ہوں بات کر. امام بخاری سے پوچھا گیا کہ 16 حدیثیں تمہیں ملی کہاں سے؟ امام بخاری کہتے 16 میں سے 14 ابو حنیفہ کے شاگردوں سے لے آیا. کیا بتاؤں ابو حنیفہ کیا مرتبہ رکھتا ہے تم؟ فرماتے 16 میں سے 14 ابو حنیفہ کے شاگردوں سے لیے میں نے, 14 حنفیوں سے لی ہیں. حنفیوں تمہیں مبارک ہو, جب تمہارا فیض لے لیا جائے تو بخاری کے پاس رہتا کیا ہے؟ میں نہیں سمجھا سکا آپ کو, تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ امام بخاری بھی اپنے آپ کو سنی کہلوائے, امام مسلم بھی اپنے آپ کو سنی کہلوائے. ایک بات ذرا اور کھول دوں, بات بہت لمبی نہ ہو جائے, کہ یہ امام بخاری 194 ہجری میں پیدا ہوا ہے, 256 ہجری میں اس کا انتقال ہوا ہے. تو جو 194 میں پیدا ہو, 256 میں انتقال کرے, خود اتنے درجے کا محدث, ہزاروں کی تعداد میں اس کے شاگرد ہو, پورے زمانے میں اس کی بخاری کا ڈنکا بجتا ہو, وہ بخاری بھی اپنے آپ کو سنی کہلوائے. جب وہ کہلواتا ہے تو ہمیں تمہیں کیا ہے؟ غور نہیں فرمایا ہے. تو کہتے بھئی سنی کیوں کہلاتے ہو؟ اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں, امام بخاری پہلا سنی نہیں, پہلا سنی امام بخاری نہیں. پہلا کون ہے؟ کھولوں عزیزان گرامی, یہ میں بتا نہیں سکتا, یہ نہیں میں کہتا کہ پہلا کون ہے, صرف یہ بتاتا ہوں سب سے پہلے جس نے سنی ہونے کا اعلان کیا, اپنی کتاب سے نہیں کہتا, شیعوں کی کتاب سے کہتا. الاستبصار اٹھا کے دیکھو, تشیع کی معتبر ترین کتاب میں لکھا ہے, سب سے پہلے جس نے سنی ہونے کا نعرہ لگایا وہ حسن و حسین کا بابا, فاطمہ کے سر کا تاج, تاجدار حلتا, مراد کل کفا, سخاوت کا سمندر, شجاعت کا غضنفر, باب مدینۃ العلم, امت کا استاد, امت کے نبی کا داماد, ہم راد مصطفیٰ, دم ساز مصطفیٰ, مولا علی مشکل کشا, شیر غیرت. اب معلوم ہوا کہ سنیوں کی محفل و حیدری کا نعرہ نہ لگے کیسے ہو سکتا ہے, سنیوں کی محفل و علی کے نام کا نعرہ نہ لگے کیسے ہو سکتا ہے. بے عقل ہے جو یہ سمجھے کہ سنی و علی کو نہ مانے. ہماری محفل میں تو کروڑ مرتبہ علی تیرے نام کا نعرہ لگے, ہم قربان جائیں اس میں, ہر مرتبہ نیا بلبلہ لائے تیرے نام پر. زمانے کو بتانا چاہتے ہیں کہ صحابہ کو مانے علی کو نہ مانے کیسے ممکن ہے. ابو بکر کی محبت رکھے علی کی نہ رکھے کیسے ہو سکتا, عمر کی رکھے علی کی نہ رکھے کیسے ہو سکتا, عثمان کی رکھے علی کی نہ رکھے کیسے ہو سکتا. ہم بتانا چاہتے زمانے کو, بلکہ میں تو اس سے بھی آگے 2-4 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. اگر مجھے خدشہ نہ ہو کہ بہت لمبا ہو جائے گا پروگرام, تو میں ذرا اس بات کو اور کھول دوں, لیکن صرف ایک بات, مضمون میرا ہو رہا ہے نا,
مضمون رہ جائے گا نا، کیونکہ میلاد بھی ہے نا، وہ تو ابھی پڑھا ہے، میلاد کی تو بات ہی نہیں ہوئی۔ عزیزان گرامی قدر جو بات عرض کرتا ہوں سن لو، حضرت علی نے تو نعرہ لگا، اب ایک صاحب کشاف نے ایک حدیث نقل کی جس سے پتہ چلتا ہے حضرت علی سے بھی پہلے ذکر ہوا، سنی ہوگا، اسی سے پھر تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی نے نقل کی ہے۔ کیا کہتے ہیں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا، الا ومن مات علی حب آل محمد مات مستکمل الایمان، الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفور اللہ، الا ومن مات علی حب آل محمد مات علی سنت والجماعہ۔ سرکار نے فرمایا سن لے، آگاہ ہو جا، کان کھول لے۔ سرکار فرماتے جو اہل بیت کی محبت میں مرے سمجھ لے شہادت کی موت مر رہا ہے، جو اہل بیت کی محبت میں مرے سمجھ لے توبہ کی حالت میں جا رہا ہے، جو اہل بیت کی محبت میں جائے سمجھ لے ایمان کی تکمیل کے ساتھ جا رہا ہے، جو اہل بیت کی محبت میں مرے سمجھ لے بخشا ہوا جا رہا ہے، جو اہل بیت کی محبت میں جائے سمجھ لے اہل سنت و جماعت کے راستے۔ اب دیکھ لو سنیوں کا پروگرام کب سے چلا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا اساکر الملت والدین امام ابو الحسین مسلم بن حجاج بن قشیری نیشابوری، آنکھیں جھکا لیتے ہو نا، میں ڈرتا ہوں پھر، میں تمہاری آنکھیں جھکانے نہیں آیا، میں تو تمہارے سر اٹھانے آیا ہوں، جھکانے نہیں اٹھانے آیا ہوں۔ میں عرض کر رہا تھا امام قشیری نے، امام مسلم نے اپنی صحیح میں جلد پہلی میں صفحہ نمبر 86 پر حدیث نقل کی، راوی حضرت ابو ہریرہ، ایک نہیں کئی حدیثیں سناؤں گا، حدیثیں ہی تو ہمارا ایمان ہے، نظریہ ہے سرکار کا فرمان، اسی پر وہ تو ہماری دلیلیں ہی وہ ہیں۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لا یسمع بی احد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی۔ میں ٹھہر کے اس لیے پڑھتا ہوں سمجھ آ جائے، کوئی کہے بھئی حدیث تو پڑھی ہے جمع نہیں، بندہ ہر مسئلے میں جمے گا، حدیث ویسے نہیں ویسے پڑھ جاتے، اسے سمجھا کے جاؤں گا آپ کو۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ فیصلہ کیا والذی نفس محمد بیدہ لا یسمع بی احد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی ثم یموت ولم یؤمن بالذی ارسلت بہ الا کان من اصحاب النار، اصحاب النار، اصحاب النار۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات رب ذوالجلال کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اس امت محمدیہ میں کوئی بندہ جس تک میری آواز پہنچ جائے، چاہے یہودی ہو، چاہے نصرانی ہو، چاہے حضرت عیسیٰ کو مانے، چاہے حضرت موسیٰ کو مانے، چاہے تورات کو مانے، چاہے انجیل کو مانے، اسی حالت میں مر جائے اور اس پر ایمان نہ لائے جو میں لایا ہوں، حضور فرماتے ہیں اللہ کی قسم وہ بندہ جہنمی ہے، جہنمی ہے، جہنمی ہے۔ مصطفیٰ آپ جہنمی کہیں، کوئی اٹھ کے کہے نہیں وہ بھی مومن ہے۔ میں تمہیں تمہارا مرتبہ سناؤں، اسی ہی مسلم میں یہ حدیث تمہارا جگر پھاڑ دے خدا کی قسم، جو سنانے لگا ہوں میں اب سنو، اسی صحیح مسلم صفحہ نمبر 87 پر حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کی روایت سے حدیث ہے، سرکار فرماتے کیف انتم اذا نزل ابن مریم، کبھی سر ہلانے کی بجائے دل لے کر میرے ساتھ آنا، دل لے کے آگے بڑھ میں سناؤں۔ حضور فرماتے میرے امتیوں تمہارے مرتبے کا کیا حال ہے جب تمہارے میں عیسیٰ بن مریم آئیں گے، وہ سچی ماں کا سچا بیٹا، وہ ماں جس کو رب نے مرد کے لمس سے بھی محفوظ رکھا، مرد کے نطفے سے بھی محفوظ رکھا، ایام مخصوصہ سے بھی پاک پیدا کیا، حید و نفاس کی بیماریوں سے بھی پاک پیدا کیا،
بیٹا بغیر باپ کے عطا کیا، اور بیٹا وہ جو ماں کی گود میں بول رہا ہو، بیٹا وہ جو ہاتھ لگائے، پھر ہاتھ لگا کر وہ برس کے مریضوں کو شفا دے، کوڑ کے مریضوں کو شفا دے، پاؤں کی ٹھوکروں سے مردے زندہ کر دے، غیب کی خبریں بتانے آئے، مٹی کی مٹھی پکڑ کر پھونکے مار کر اس کو پرندے بنانا شروع کر دے۔ اتنا مرتبہ رکھے عیسیٰ بن مریم۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرات توجہ رہے جو بات میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت عالیہ میں۔ آقا کونین نے فرمایا، کیف انتم اذا نزل ابن مریم، سبحان اللہ کہیے نظرہ اونچی آواز، کیف انتم۔ اور ایک بات میں کہہ دوں آپ سے، توجہ رہے، ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرات غور رکھیے، بندے پہ وجدانی کیفیت آ گئی۔ یہ محمد عربی کی حدیث کا فیض ہے، یہ حدیث مصطفیٰ کا فیض ہے، وجد کی کیفیت آتی۔ اور میں بتاؤں یہ سچا مومن ہے۔ کیوں؟ ہمارے غوث اعظم نے فرمایا، ہمارے غوث اعظم نے فرمایا، غوث اعظم عبد القادر جیلانی کہتے سر الاسرار میں، کہتے میں نہیں کہتا، میرے جد اعلیٰ حضرت علی المرتضی شیر خدا کہتے میں نہیں کہتا۔ مرحبا مرحبا، وہ آیا ہے مرکز میں، وہ آیا ہے مرکز میں۔ تشریف رکھیے۔ عزیزان گرامی قدر، عزیزان گرامی قدر سن لو، توجہ سے سنو، سید الاسیاد، فرد الافراد، غوث اعظم عبد القادر جیلانی کا فرمان سنو۔ فرماتے میں نہیں کہتا، میرے جد اعلیٰ حضرت علی کہتے ہیں، من لا وجد لہو لا دین لہو، کہتے حضرت علی نے فرمایا جس کو وجد نہ آئے سمجھ اس کا دین کوئی نہیں، جس کو وجد نہ آئے اس کا دین ہی کوئی نہیں۔ اور دو سطر چھوڑ کر غوث اعظم نے ایک حدیث نقل کی ہے، وہ بھی سن لو، پھر میں ممتاز قادری کی بات بھی رکھنا چاہتا ہوں بیچ میں۔ عزیزان گرامی قدر، دو سطر چھوڑ کر غوث اعظم نے آقا کونین کی حدیث نقل کی۔ پہلے تو حضرت علی کا فرمان سنایا، من لا وجد لہو لا دین لہو، کہتے حضرت علی نے کہا جس کو وجد نہ آئے سمجھ دین سے خالی ہے، جس پر وجدانی کیفیت نہ طاری ہو سمجھ مومن ہے ہی نہیں۔ آگے سرکار کی حدیث نقل کی، فرماتے سرکار نے فرمایا، اب لکھنے والے غوث اعظم ہو، فرمان آمینہ کے لال کا ہو، کہتے سر الاسرار میں لکھتے، کہتے جذبتم من جذبات الحق تبادی عمل الثقلین، کہتے آقا کونین نے فرمایا سچے جذبوں میں سے ایک سچا جذبہ کسی کا مقدر ہو جائے سمجھ لے دونوں جہانوں کے عمل کے بدن سے بھاری ہو جاتا ہے۔ ارے سچا جذبہ مل جائے غازی علم دین شہید کو، وہ اولیاء کے سر کا جھومر ہوتا ہے، ممتاز قادری کو مل جائے وہ ہمارا امام بن جاتا ہے، دونوں جہانوں کے عمل کے بدن سے بھاری ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، میں جو بات عرض کرتا تھا سن لو غور سے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف انتم، توجہ رہے گی میری طرف، توجہ کرو نا کبھی یار، کسی اور کو پڑ جائے پھر کیا کرو گے؟ دیکھ لو نا، بندہ صلاحیت رکھتا ہے، جذبات لانے کی رکھتا ہے، حدیثیں سنا کے، شعر پڑھ کے نہیں، حدیث آمنہ کے لال کی سنا کے جذبات لاتے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا تھا
آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف انتم اذا نزل ابن مریم، آقا کونین نے فرمایا میرے امتیوں تمہارا حال کیا ہے جب تم میں عیسیٰ بن مریم کا نزول ہوگا، اللہ کا نبی آئے گا، اللہ کا رسول آئے گا، ارے روح اللہ کلمت اللہ جلوہ گر ہوگا، ارے وہ اول العزم ہستی آئے، سرکار فرماتے وہ امامکم منکم، اور عیسیٰ کا امام عیسیٰ نہیں بنے گا، حضور فرماتے تمہارا امام تم میں سے ہوگا، عیسیٰ مقتدی بن جائے گا، میرا امتی اس کا امام بن جائے گا، جس نبی کے امتی نبی کے امام ہو جائے۔ اور اسی صفحے پر 87 پر ایک اور حدیث سنا دینا چاہتا ہوں، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ حق کے لیے لڑتا رہے گا۔ معلوم ہو سارے ٹولوں کے بس کی بات نہیں، حق کے لیے لڑنا سب کا معاملہ نہیں، بڑے بڑے گردن جھکا جاتے ہیں، بڑے بڑے مسلک کا شکار ہو جاتے ہیں، جو شکار نہ ہو وہ علم دین شہید ہوتا ہے، یہ ممتاز قادری ہوتا ہے، یہ فرمان رواؤں کی آنکھ میں آنکھ ڈالے۔ اور میں تو یہ پچھلی تقریر میں بھی کہہ گیا ہوں حضرت کے علاقے میں نے کہا لاکھ شہید ایک طرف، ناموس رسالت کا غازی پھر بھی اونچا مرتبہ رکھتا ہے، لاکھ شہید ایک طرف ہو جائیں، ناموس رسالت کا غازی ہو پھر بھی اونچا مرتبہ رکھتا ہے، اور غازی علم دین کو بھی رب نے بڑا مرتبہ دیا، لیکن میں کہتا ہوں ممتاز قادری اس سے بھی اونچے درجے پہ گیا، کیونکہ وقت کے جابر حکمران کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی ہے اس نے۔ اور میں یہ دعوے سے برملا کہتا ہوں قیام قیامت میں جس قافلے کا سپہ سالار حسین ابن علی ہوگا، اسی قافلے کا ایک سپاہی ممتاز قادری بھی بنا دیا جائے گا، جس قافلے کا جھنڈا پکڑنے والا مجدد الفسانی ہوگا، اسی کا ایک سرکردہ شخص ممتاز قادری بھی بنا دیا جائے گا۔ فقط کے حکمران کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی ہے اس نے، اور تم سب کی لاج رکھی ہے اس کی۔ اور اگر کوئی کہے بھئی عدالت میں ڈالو اس کو، اب میرے عادت نہیں میں تبصرہ کروں میں، لیکن میں اتنا کہتا ہوں وہ عدالتیں جو تمہارے سامنے تمہارا لوٹا ہوا پیسہ لینے والوں کو اپنے گھڑے ہوئے گواہوں کی روشنی میں چھوڑ دیں، غور نہیں فرمایا آپ نے، جن پر تم نے آپ الزام لگائے، جن کو تم نے خود مجرم کہا، جن کو تم نے کہا اربوں ڈالر چوری کر گئے، خود انہوں نے جب گواہیاں دی عدالت نے چھوڑ دیا، تو ہم ناموس مصطفیٰ پر حملہ کرنے والے کو ان پہ چھوڑیں، عدالتوں پہ نہیں چھوڑیں گے، فیصلے ہم کریں گے، خود مسلمان ہیں، عدالتیں بھی ہماری ہیں، جج بھی ہم آپ ہی ہیں، اس عدالت کے جج بھی ہم ہیں، اس عدالت کے وکیل بھی ہم ہیں، فیصلہ کرنے والے بھی آپ ہی، مصطفیٰ کے خدمت گزار ہیں، یہ کسی پر نہیں سونپ سکتے کہ فیصلے تو کر، سبحان اللہ کہو بلند آواز۔ اب جو بات میں عرض کرنے لگا تھا حضرات غور فرمائیے، آقا مضمون میرا وہی ہے جس پہ چلتا ہوں، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ حق کے لیے لڑے گا، سارے گروہ نہیں، کہتے ہیں بندے تھوڑے رکھتا ہے، فلاں کے پاس بندے بڑے ہیں، میں نے کہا حسین کے ساتھ کتنے تھے، یزیدی کتنے تھے، ارے یزیدی لاکھوں بھی رکھے پھر بھی حسین حق کے ساتھ تھے، حسین حق کا سمجھ نمائندہ ہے، حق حق ہوتا ہے چاہے اکیلا کیوں نہ ہو۔ کسی کے ماننے والوں کی تعداد لاکھوں ہو جائے، اس پر دھوکہ نہ کھانا۔ فرعون کے ساتھ کتنے تھے تو موسیٰ تنے تنہا کھڑا تھا میدان میں، نمرود کے ساتھ کتنے کھڑے تھے، ابراہیم تنے تنہا کھڑا تھا آگ میں۔ میں بتانا چاہتا حق ہے چاہے ایک ہی بندے پر کیوں نہ ہو، اے سرکار نے ایک گروہ لڑے گا اور فرمایا وہ غالب رہے گا، وہ غالب رہے گا، ایک ہی کیوں نہ ہو غالب رہے، سارے ڈریں گے اس، سارے ڈریں گے، وہ غالب رہے گا۔ سرکار نے فرمایا لڑتا رہے گا، لڑتا رہے گا، یہاں تک کہ اسی جماعت میں حضرت عیسیٰ آئیں گے، یہ پروں فرشتوں کے پروں پہ ہاتھ رکھ کے اللہ کا نبی جلوہ گر ہو تو انداز کیسا ہوگا، چشم تصور میں وہ منظر لانا، وہ مردے زندہ کرنے والا،
وہ برس کے مریضوں کو شفا دینے والا، وہ کوڑ کے مریضوں کو شفا دینے والا، مادرزاد اندھوں کو بینا کر دینے والا، غیب کی خبریں دینے والا، مٹی کی مٹھیوں سے پرندے بنا دینے والا، بغیر باپ کے آنے والا، ماں کی گود میں کلام کرنے والا عیسیٰ جب آئے گا تو منظر کیسا ہوگا؟ حضرت عیسیٰ آئیں تو بڑا عجیب منظر ہے. میں کہتا ہوں جب آمنہ کا لال آیا ہوگا پھر کیسا منظر ہوگا حضرت. یہی ہم سنانا چاہتے ہیں زمانے کو. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا گروہ حق کے لیے لڑے گا یہاں تک کہ اس گروہ میں حضرت عیسیٰ آئیں گے. ہم بتا دیتے ہیں حق کا گروہ ہے جہاں عیسیٰ آئیں گے. اور کہتے سرکار فرماتے ہیں نماز کھڑی ہوگی، امام مصلی امامت پہ ہوگا، جیسے ہی حضرت عیسیٰ کو دیکھے گا پہچانے گا عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ نبی ہیں. حضرت عیسیٰ سے کیا عرض کرے گا؟ کہے گا تعال صلی لنا، تم نبی ہو ہم امتی ہیں، تمہارا شان اونچا ہے، آ جاؤ مصلی تیرے لیے خالی چھوڑتے. توجہ رکھیے حضرات، توجہ فرمائیے. کہتے مصلی خالی چھوڑتے، آؤ نماز پڑھاؤ. نبی حضرت عیسیٰ. حضرت عیسیٰ کیا کہیں گے؟ لا میں آج امام نہیں بنوں گا. کیوں؟ کہتے تم جس کے امتی ہو وہ آمینہ کا لال ہے. آج امام تم ہوگے، مقتدی میں بن جاؤں گا. جس نبی کے امتیوں کا یہ مرتبہ ہو حضرت عیسیٰ افضل ہیں. کیونکہ ہمارا نظریہ ہے جو غیر نبی کو نبی سے افضل مانے کافر، کتنے بڑے کو بھی مانے نبی سے افضل کافر ہو جائے گا. حضرت عیسیٰ کا مرتبہ اونچا ہے، لیکن سرکار کے ادب و احترام کا حال یہ ہے کہتے تو ان کا امتی ہے، مسئلے پہ تو رہے ہم پیچھے رہتے. تو اب یہ کہنا، میں تو کہتا ہوں تم بات کرتے ہو ان امتیوں کی، وہاں تو نبی بھی نہ بچ سکے آمنہ کو لال کو چھوڑ کے. ایک حدیث اور سنا کے اپنے مضمون پہ آتا ہوں. مسند امام احمد بن حنبل اٹھا کے دیکھ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں تورات پڑھتا تھا. توجہ ہے نا؟ اور فرمائیں گے حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ کی بات سناتے سناتے ادھر آیا ہوں حضرات. غور فرمائیے مسند امام احمد بن حنبل. حضرت فاروق اعظم تورات پڑھتے. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو تورات پڑھتے دیکھا. سرکار کا پورا جسم جلالت کے آثار نظر آنے لگے. غصے کی وجہ سے کانپ رہا تھا، آنکھوں میں سرخی کے ڈورے دوڑے تھے، آپ کی رگیں پھول گئی تھی. ارے سرکار کو غصہ آئے، میں کہتا ہوں ان کی انگلی اٹھ جائے چاند کا کلیجہ چر جاتا، ہاتھ اٹھ جائے ڈوبا سورج پلٹ کے وقت اثر پہ آ جاتا، اشارہ ہو جائے کنکریاں کلمہ پڑھنے لگ جاتی. ان کو جب جلالت آئے تو کیا ہوگا؟ حضرت صدیق اکبر نے یہ منظر دیکھا تو فاروق اعظم سے فرمایا عمر تجھ پر تیری ماں روئے، عمر تجھ پر تیری ماں روئے، دیکھتا نہیں مصطفیٰ کا حال کیا ہے؟ کبھی چل پڑو میرے ساتھ خدا کے لیے، کیا بات کر رہا ہوں میں. حضرت عمر بارگاہ رسالت میں تورات پڑھے. حضرت عمر کو تورات پڑھتے سرکار دیکھیں غصے میں آئیں، جلالت کے آثار دکھائی دیں، پورا جسم غصے میں آ جائے. حضرت صدیق اکبر نے یہ منظر دیکھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ سلطانیہ. قادری صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. قادری صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. عزیزان گرامی قدر میں جو بات عرض کر رہا تھا سنیے. حضرت فاروق اعظم تورات پڑھتے. توجہ ہے نا؟ اب توجہ نہ چھوڑو، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ نہ سمجھو تمہیں کچھ نہیں ہوگا. توجہ رکھو عزیزان.